الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو دن پہلے مرزا جہلمی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کا ٹائٹل ہے پبلک کے ساتھ سوال جواب سیشن نمبر 45۔ اس ویڈیو کے ٹھیک 6 منٹ اور 37 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ میں تو اتنا خلاف ہوں جو قرآن پر غلاف لپٹا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا کہنا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید پر جو غلاف ہم اوڑھتے ہیں اس کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں، اور کہتا ہے کہ آپ مسجد میں کبھی کنفرٹیبل نہیں ہوں گے ایسے قرآن کو اٹھانے میں جس میں 5 منٹ کا تردد ہو۔ تو اب یہ غلاف کو کھولنے میں 5 منٹ کا تردد ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے اس طرح کہ ایک غلاف کو کھولتے ٹائم جو ہے آپ کو 5 منٹ لگ جائیں؟ اور آگے کہتا ہے کہ اور یہ بھی کہا کہ عموماً ترجمے والا قرآن مہنگا ہوتا ہے اس پہ یہ غلاف چڑھاتے ہیں۔ اب مرزا جہلمی کی سوچ اور عقل دیکھے کہ کہتا ہے کہ بس جو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے وہی مہنگا ہوتا ہے اس لیے اس پہ لوگ غلاف چڑھاتے ہیں، اور مرزا جہلمی قرآن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، چاہے ترجمے والا قرآن ہو یا بغیر ترجمے کے، قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور اپنی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غلاف کا کیا کام؟ مرزا جہلمی تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ غلاف جس طرح خانہ کعبہ کے اوپر تعظیم کی طور پر اڑایا جاتا ہے، اسی طرح تعظیم کی طور پر قرآن کریم فرقان حمید پر پہنا جاتا ہے تاکہ قرآن دیگر کتب سے ممتاز ہو جائے۔ اور آگے کہتا ہے کہ غلاف چڑھانا قرآن مجید پر معاذ اللہ یہ عذاب ڈالا ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ عذاب ڈالا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مطلب اس کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کو بغیر وضو کے بھی آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس طرح کی اس کی بازاری زبان استعمال ہوتی ہے۔ آئیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ میں تو اتنا یہ خلاف ہوں نا، یہ جو غلاف لپیٹا جاتا ہے قرآن کے اوپر، آپ مسجد میں کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایسے قرآن کو اٹھانے میں جس کے اوپر آپ کو 5 منٹ کا تردد ہو، ایسے پہلے کھولیں پھر نکالیں۔ اور عموماً ترجمے والے قرآن جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں، خوبصورت، وہ انہی غلافوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کو تو کوئی ہاتھ لگاتا نہیں۔ غلاف کا کیا کام ہے بھائی؟ پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جبکہ مسجدیں ڈسٹ پروف ہیں، باقاعدہ ایلومینیم کی الماریاں بنی ہوئی ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ نے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے، وہ کس نے کھولنا ہے؟ ایک یہ عذاب ڈالا، دوسرا یہ عذاب ڈال دیا کہ جی وضو کے بغیر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرزا جہلمی نے کس طرح بازاری زبان استعمال کی ہوئی ہے، اور یہ کہا ہوا ہے کہ معاذ اللہ کہ قرآن پر یہ عذاب ڈالا ہوا ہے غلاف چڑھانا، اور دوسرا عذاب یہ ڈالا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بھی مطلب کہ عذاب ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک، جو پاک ہوگا وہ اس قرآن کریم فرقان حمید کو چھو سکتا ہے، اور جو پاک نہیں، بے وضو ہے، حدث والا ہے،
اس کو غسل جنابت ہے تو وہ اس قرآن کریم فرقان حمید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر عورت حائضہ ہے، عورت نفاس والی ہے، تو وہ عورت بھی اس قرآن کریم فرقان حمید کو جب تک ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اس کی آیت میں یعنی لا یمسہ الا المطہرون، اس کی آیت میں اس آیت کی تفسیر میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَعَلْتَهَا صِفَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي أَن يَمَسُّهُ إِلَّا مَنْ هُوَ عَلَى الطَّهَارَةِ مِنَ النَّاسِ. بحوالہ مدارک التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642. یعنی لا یمسہ الا المطہرون کو اگر قرآن کی صفت قرار دیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کو وہی لوگ چھوئیں جو پاک ہیں. اس تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری فرماتے ہیں کہ وقون المراد بهم المطہرین من الاحداث مروی ام محمد الباقر علی آبائہ وعلیہ السلام وعطا وطاؤس وسالم. روح المعانی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 154. یعنی کہ مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدث سے پاک ہوں، یعنی انسان مراد ہیں. یہ موقف امام محمد باقر، امام عطا، امام طاؤس اور حضرت سالم سے مروی ہے. اگرچہ بعض حضرات نے اس آیت میں مطہرون سے مراد فرشتے لیے ہیں، لیکن مفسرین کی اکثریت نے عموم الفاظ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر اس سے انسان مراد لیے ہیں. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 1130 ہجری فرماتے ہیں کہ الاکثر علی انہ نفی بمعنى النہی وان الضمیر المنصوب راجع الى القرآن ای لا یمس هذا القرآن الا المطہرون من الاحداث فلا یمسه المحدث والجنوب ولا الحائض ولا النفاس. یعنی بحوالہ تفسیر احمدیہ صفحہ نمبر 683 تحت سورۃ الواقعہ آیت لا یمسہ الا المطہرون. اکثر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ نفی نہیں کے معنی میں ہے اور ضمیر منسوب قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی اس قرآن کو وہی لوگ چھوئیں جو احداث سے پاک ہوں، لہذا قرآن کو بے وضو، جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت نہ چھوئے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں احتمال ذکر کرنے کے بعد مندرجہ تفسیر کو اکثر مفسرین کا موقف قرار دیتے ہیں. چنانچہ لکھتے ہیں کہ وعلی الثانی المراد منہم الناس المطہرون من الاحداث وعلیہ اکثر المفسرین. بحوالہ رد المحتار کتاب الطہارہ. یعنی دوسرے احتمال کے مطابق اس المطہرون سے وہ لوگ مراد ہیں جو حدث سے پاک ہوں، اور یہی اکثر مفسرین کا موقف ہے. حافظ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 370 ہجری نے اسی تفسیر کو راجی قرار دیا. چنانچہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہو کتب فی کتابہ لعمر بن حزم ولا یمس القرآن الا الطاہر فوجب ان یکون نہیہ ذالک بالآیہ. بحوالہ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 621. یعنی حضور کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط میں جو حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اہل یمن کو بھیجا تھا، لکھا قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کا یہ فرمان اسی آیت کی وجہ سے ہو. حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، فرمایا کہ کننا مع سلمان فی حاجت فذهب فقضى حاجته ثم رجع فقلنا له توضع یا ابا عبد اللہ لعلنا ان نسألك عن آي من القرآن قال فاسألوا فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون قال فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضع. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263.
یعنی کہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ہم نے عرض کی کہ آپ وضو کر لیں، ہم نے قرآن کی چند آیات آپ سے قرآن کی چند آیات پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیونکہ میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اسے تو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے چند آیات پوچھی تو آپ نے وضو کرنے سے قبل مطلوبہ آیات پڑھی۔ اس سے واضح ہوا کہ مس قرآن کے لیے وضو شرط ہے، البتہ تلاوت قرآن بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہاتھ لگائیں گے تو اس کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے، بحوالہ مستدرک الحاکم مع تقریص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519۔ عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہو کتب الی اہل الیمن بکتاب فیہ الفرائض والسنن والدیات وبعث به مع عمر بن حزم فذكر الحديث وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، بحوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، اور باب نہل محدث عن مس المصحف موطا امام محمد صفحہ نمبر 163، باب رجل یمس القرآن وهو جنب او علی غیر الطہارہ، یعنی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک خط لکھا جس میں فرائض، سنن اور دیت کے احکام تھے۔ یہ خط حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اہل یمن کو بھیجا۔ من جملہ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا یمس القرآن الا طاہر، بحوالہ المعجم الصغیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139، حدیث 1162۔ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے، یعنی یہ راوی ثقہ ہیں، بحوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387۔ باب فی مس القرآن، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہو کان لا یمس المصحف الا وهو طاہر، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256، رقم حدیث 7506۔ باب فی الرجل علی غیر وضوء والحائض، کہ آپ مصحف کو صرف پاک ہونے کی حالت میں چھوتے تھے۔ اسی طرح میرے یہ سامنے کتاب موجود ہے، تفسیر فیوز الرحمان، جو روح البیان کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 493 پر ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ حدث اصغر والے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ حدث اصغر سے وہ مراد ہے جس سے وضو کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح اسی صفحے پر آگے لکھتے ہیں کہ اپنی آستین سے بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ آستین انسان کے تابع یعنی متصل ہے، یہ اس سے جدا نہ کبھی جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر کا جلد نمبر 5 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 192 پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمان حضرت عمر بن حزم کو لکھ دیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو پاک ہی چھوئے۔ اب موجود ہے تفسیر
مظہری جلد نمبر 11 پر، تفسیر مظہری کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 173، لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قرآن کو یہ لکھا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہی لوگ جو پاک ہوں، بے وضو نہ ہوں۔ اسی طرح آگے اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ طبرانی نے حضرت حکیم بن حزام کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حکیم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو بھیجا اور فرمایا تو قرآن کو اس حالت میں چھونا جب تو پاک، اور اسی جلد میں تفسیر مظہری کے اسی صفحے پر 173 پر آگے لکھتے ہیں کہ اگر غلاف اور جزدان قرآن سے علیحدہ ہو، یعنی کتاب کے کور کی طرح چسپاں نہ ہو، تو اس کو پکڑ کر غلاف کا چھونا، قرآن کا چھونا اور اٹھانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جزدان کو پکڑ کر اٹھانا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا انہ لقرآن کریم۔ اسی تفسیر مظہری کے اسی صفحے پر آگے مسئلہ ہے کہ آستین یا دامن سے، جو ہم نے اس میں تفسیر روح البیان فیوز الرحمان کے اندر ہم نے عرض کیا تھا، اسی کا وہی ادھر بھی مسئلہ تفسیر مظہری کے اندر بھی آیا ہے کہ آستین یا دامن سے قرآن کو پکڑنا بے وضو آدمی کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ہاتھ کے تابع ہیں۔ اسی طرح میرے پاس یہ کتاب موجود ہے تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر ضیاء القرآن کا جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 100، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔ آگے اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت نہ اسے چھو سکتی ہے اور نہ اسے پڑھ سکتی ہے، اور کوئی شخص بے وضو ہو تو پڑھ سکتا ہے لیکن مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ناظرین محترم، ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ جمہور امت کا یہی موقف ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88، باب نہی المحدث عن مس المصحف۔ حضرت ابن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، امام عطا، امام زہری، امام ابراہیم نخعی، امام حکم، امام حماد اور فقہا کی ایک عظیم جماعت کا یہی موقف ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی شامل ہیں، اور حضرات احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو بغیر وضو کیے، بغیر پاکی کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مرزا جہلمی کو چاہیے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق جو اس نے اتنا نازیب الفاظ استعمال کیے ہیں، اس طرح مرزا جہلمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے لیے اس طرح کی زبان درازی نہ کیا کرے، اور مرزا جہلمی کے فالوورز کو چاہیے کہ مرزا جہلمی کی تعلیمات کو چھوڑو، حق سچ کا راستہ اپناؤ۔ مرزا جہلمی کی زبان دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے، سرکار کے صحابہ، سرکار کی اہل بیت، سرکار کے امت کے اولیاء، علماء ربانیین کے متعلق کس طرح کی زبان درازی کرتا ہے۔ لہذا آپ خود سوچیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔